السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک بہت ہی مشہور روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری حصہ باقی بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل فرماتا ہے۔ رات کا آخری تہائی حصہ یعنی فجر سے پہلے کا جو لمحہ ہوتا ہے، سحر کا وقت، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر یعنی ہمارے سروں پر جو پہلا آسمان ہے اس کو سمائے دنیا کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، یعنی بندوں سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مراد پوری کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے نزول کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر آخری تہائی حصے، رات کے تہائی حصے میں بندوں سے قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں، اس کی دعا قبول کر دوں، اس کی مراد پوری کر دوں۔ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، استغفار کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ دیکھیے، استغفار، مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بہت بنیادی ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان۔ استغفار مغفرت کی کنجی ہے، استغفار مغفرت کی کلید ہے، کنجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں استغفار کے تعلق سے فرمایا: والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کہ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور پھر یہ اقرار کرتے ہیں: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں
یعنی گناہوں پر اڑے نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ سے توبہ کرو، مغفرت طلب کرو، گناہوں پر رو، معافی مانگو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ تمہیں اچھا سامان دے گا، متاع حسنہ عطا کرے گا، الى اجل مسمى، ایک مدت تک، وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر ذی فضل کو اپنا فضل، انعام اور احسان عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بہترین زندگی اور بہترین انعام، نعمتیں، آرام، سہولت دنیا کے اندر عطا کرے گا۔ کس بنیاد پر؟ توبہ استغفار کرنے کی بنیاد پر۔ تو توبہ کرنے سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، کیونکہ وہ رب بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر حوصلہ دار بارش نازل کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، وہ تمہارے اموال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تم کو تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ سب استغفار کے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف پلٹو، گناہ چھوڑو، توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ موسلا دھار، دھواں دھار بارش نازل کرے گا، رحمت کی بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور پھر تمہاری طاقت پہ طاقت میں اضافہ کرے گا، انعام کرے گا، نعمتوں سے نوازے گا، تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کرے گا، برکت سے نوازے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم گناہ کر کے روگردانی مت کرو، نافرمانی مت کرو، گناہ ہو گیا ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوا جائے۔ گناہ کے بعد گناہ کرنا، اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ پر اکڑ، تکبر، اصرار، یہ ابلیسی صفت ہے۔ انسانی صفت یہ ہے کہ گناہ کے بعد آدمی استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتا ہے۔ استغفار یہ گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع دعا سکھلائی ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک واستطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ سید الاستغفار کی دعا ثابت ہے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، سید الاستغفار کی فضیلت کیا ہے؟ اگر یقین اور ایمان کے ساتھ صبح کے وقت پڑھ لیا جائے، شام تک انتقال ہو جائے، بندہ جنتی ہے۔ شام میں پڑھ لے صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ اس سید الاستغفار کو پڑھا ہے جس میں مغفرت کا کلمہ سکھایا گیا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا گر اور حرت سکھایا گیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ شام میں اگر ایمان و یقین سے پڑھا ہے تو صبح ہوتے ہوتے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بندہ جنتی ہے۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے صحیح بخاری صحیح مسلم مختلف حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایک روایت میں بھی کہ آپ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. المہم کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. لہذا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استغفار کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور پھر رزق میں روزی میں برکت ادا کرے گا, دنیا کی نعمتوں سے نوازے گا, سکون کی دولت سے مال مال کرے گا, خیر و برکت ادا کرے گا اور طاقت و قوت میں اضافہ کرے گا. استغفار کے بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.